بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بہتر ہے. یہ ہمارا سب سے پہلے پریس کانفرنس ہے. آپ کو پتہ ہے سانجو پانجو گھر میں 70 کلفٹن تھے. پہلے ہمارا پریس روم بھی ہوتا تھا. جو لوگ یہاں پہ بڑے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، شاید ان کو یاد ہوگا. ہمیں بھی خود یاد ہوگا. تھوڑے رینوویشنز ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو وہاں پہ نہیں بٹھا سکتے تھے. اور ابھی موسم بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. تو تاسبن جی بھلی کری آیا. آپ سب کی خوش آمدید. آج ہم اس لیے پریس کانفرنس کرا رہے ہیں کیونکہ لیاری کے لوگ، لیاری کے عوام بہت ہی مشکل جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں. تقریباً تقریباً 150 عمارتیں بند ہوئے ہیں SBCA کی طرف سے. اور جو لوگ جو عمارت کے رہنے والے ہیں ان کو they gave them very short notice. تو کافی لوگ بے گھر ہو گئے. اور جو خاص طور پہ سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے بغدادی کی عمارت، جو کہ ابھی تو دو ہفتے ہوئے ہیں جب وہ گری. 27 لوگ شہید ہوئے. اور آج میں ان کے متاثرین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور ہم ان کے حقوق کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے مانگ رہے ہیں اور ان کی غیرت اور عزت کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. اگر کوئی سوالات ہیں پلیز آپ پوچھیں. پارٹی کی ہے، آپ کے خاندان کی گورنمنٹ ہے، آپ ان کے مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے لیاری کے لوگوں کے ساتھ؟ آپ کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ لیاری کے لوگ ساتھ کھڑے رہے، شہید ہوئے. دوسرا یہ کہ ایک پولیٹیکل سوال اگر اجازت ہو، آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، ابھی تک اس کا نام کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے جو بھی سوالات آئیں گے I would appreciate اگر وہ if it's about لیاری. جب میں نے لاہور میں سیاسی اعلان دیا تو ہم نے ایکچولی پریس کانفرنس کسانوں کے لیے کیا اور ان کے مقصد، ان کے کاز لوگوں نے نظر انداز کیا. تو ہماری آج یہ کوشش ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں وہ کوئی بھی نہ نظر انداز کریں اور ہم ان کے مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. موجودہ لیاری میں PPP کا گورنمنٹ ہے اور ہم یہ مطالبہ ان سے کرتے ہیں، بے شک ہم ان سے کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو کرتے ہیں کہ ہاں آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں. ہم SPCA کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح ہاؤسنگ دے دیں. اور اگر یہ جو لوگ مہیشوری کمیونٹی جو بغدادی عمارت میں رہ رہے تھے، if the government had given them compensation to begin with, پھر یہ شاید معاملہ نہیں ہوا تھا. یہ کافی ٹائم سے مانگ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ عمارت محفوظ نہیں ہے، مگر ہم کہاں جائیں؟ یہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں اور وہ ہیں اور ان پہ بھی ڈیو ہے کہ ان کو صحیح کمپنسیشن دی جائیں. اینڈ آلسو آپ نے کہا کہ میں نے پارٹی کا اعلان کیا، نام نہیں دیا. ہم نام پر فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی جیرمی کوربن نے بھی پارٹی نیا بنایا، اس نے نام کا بھی اعلان نہیں کیا، مگر ماشاءاللہ ان کے 4 لاکھ ممبرشپ آلریڈی بن چکا ہے. تو چیزیں وقت لیتے ہیں، صبر کے ساتھ ہم چلتے جائیں گے آگے. اچھا جونیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اگر پارٹی بنا رہے ہیں تو یقیناً آپ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، تو الیکشن میں آپ لیاری سے لڑیں گے، آپ لڑیں گے، یہ بتائیے گا. لیاری کے صورتحال کی وجہ سے ہم بے شک لیاری سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر موقع ملے، اگر لیاری کے لوگ کہتے ہیں تو ہم فرمائیں گے اور ہم لیاری سے الیکشن لڑیں گے. کیونکہ ہم نے خود 5-6 گھنٹے کا
پیدل کا دورہ کیا لیاری میں، اور 5 بجے شام سے، اور لیاری کے لوگ جنہوں نے پی 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 کو ووٹ دیا، جنہوں نے ان کے خون پسینہ سے پاکستان بنایا، کراچی بنایا، ابھی آپ لیاری کے حالات کو دیکھو۔ 2000 شاید 1 یا 2 میں لیاری ایکسپریس وے بنا تھا، اس میں سے تقریباً 2 لاکھ متاثرین ہوئے، اور انہوں نے بھی بڑے لمبے وقت، بڑے لمبے عرصے صبر کیا ان کے صحیح کمپنسیشن کے لیے۔ تو لیاری کے لوگوں کے حقوق کے لیے، لیاری کے حفاظت کے لیے، اور صحیح پلاننگ کے لیے انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے جو کہ اربن پلانرز ہیں، جو کہ سوشلسٹ لوگ ہیں، جو کہ پرو پیپل بلڈنگ پالیسیز انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ سوری، اس کے پاس مائک ہے، پھر آپ کے پاس آئے گا۔ سوری۔ جونیئر صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا یہ متاثرین ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لسٹ میں ابھی لیاری کے 110 عمارت ہیں جن کی لسٹیں بن چکی ہیں، کیا اس کے لیے بھی آپ کوئی لائے عمل جوڑیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا ہے، آپ کے دادا کی طرح آپ کا بھی منشور روٹی کپڑا اور سیاست میں ٹائم بڑی میٹر کرتا ہے، تو الیکشن میں چند سال ہی رہ گئے اور آپ کا سیاسی جماعت بنانے کا اعلان، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا واقعی کالے کار ہیں؟ ابھی کافی سوری، ٹھیک ہے، یہ 2-3 سوالات آئے ہیں، پہلے آپ کا میں جواب دوں گا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تو تقریباً کچھ 150 سے 200 بلڈنگز بند ہوئے ہیں، ایس بی سی اے کی طرف سے متاثرین ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں متاثرین ہوئے ہیں، ہم انہی کے لیے بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک ہے ہاکس بے کا ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی 42 ہاکس بے کا اسکیم 42 ہے جو کہ عوام کے لیے بنا تھا۔ جب لیاری ایکسپریس وے بنی تھی تو تب ہم نے مزاحمت کی، ہم نے کہا کہ اگر آپ ہاکس بے میں لوگ سیٹل کریں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، مگر اگر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے لیاری کے علاوہ تو ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ اسکیم 42 کو ایکٹیویٹ کرا دیں، یہ پلاٹ ابھی خالی پڑ رہا ہے۔ ہم نے کتنے سارے پروجیکٹس کا انہوں نے آغاز کی، سندھ گورنمنٹ نے آغاز کی، ایک ہے شارے بھٹو جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک فضول پروجیکٹ ہے، یہ دس از اے سلیپ ان دا فیس آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ کراچی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ شارے بھٹو بنا سکتے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے سندھ گورنمنٹ کے پیسے کے ساتھ، تو آپ کیوں لیاری کو بہتر نہیں کر سکتے سندھ کے ٹیکسز کے ساتھ اور سندھ کے پیسے کے ساتھ؟ پھر کچھ اور بھی سوال آئے کہ اگر ہم دوسرے متاثرین کے لیے لڑیں گے، بالکل ہم پارٹی بنا رہے ہیں پاکستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کوئی بھی فرقت ہو یا ذات ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور جو آ رہے ہیں وہ ہے طلبہ، نوجوان، اقلیت اور پیپل ود ڈسیبلٹیز آلسو، کیونکہ ان کی آواز سیاسی طور پر اہم ہے، اور عورت بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سے بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم بھی خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں کے گھروں میں۔ اچھا جنید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سی درخواستیں جو موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ فاطمہ بھٹو صاحبہ کب آ رہی ہیں پاکستان میں اور کب باضابطہ طور پہ پارٹی کا اعلان ہوگا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں شامل ہونے کے لیے؟ اگر اس کے بعد اگر ہم کویشچنز پر ٹاپک پہ دھیان کر سکتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ فاطمہ بھٹو آ رہی ہے، بالکل وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی اعلان کریں گے۔ ہماری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ہم پہلے یوتھ ونگ کے ساتھ پارٹی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔
میرے اپنے منشور کی جواب پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے کسی لوگ پارٹی کے لوگ ہیں جو آپ سے رابطے میں؟ اگر میں نام بتاؤں تو پھر ان کے پاس شو کاز نوٹس آئے گا تو میں نہیں بتاؤں گا، مگر I'm really sorry to say، مگر ہمارے جو اگر آپ منشور کے بارے میں سوال کریں گے تو یہ ہمارے منشور ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم لیاری کے لوگ کے ساتھ ہیں، ہم مہیشوری کمیونٹی کے ساتھ ہیں، ہم ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہیں، اور ہم شروع سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان، اس وقت لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کچھ کم تھے، اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان اور اس کے ساتھ بھی پانی بجلی اور گیس، تو اور اس کے ساتھ بھی جیسے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اسلام ہمارے دین ہے، سوشلزم ہمارے پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اور عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مساوات کی ضرورت ہے، برابری کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور مساوات تو ایک جو لوگ پی 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 کا تاریخ جانتے ہیں، مساوات ان کا بڑا اہم اخبار تھا، اور تو ہم یہ لفظ واپس لا رہے ہیں مساوات، اور یہ ایک اسپرچول روحانی لفظ بھی ہے، اور ترقی، مگر ترقی وہ نہیں ہے کہ اشارے بھٹو جیسے ترقی یعنی کہ لوگوں کی محفوظ گھروں، لوگوں کے صاف پانی 24 گھنٹے، لوگوں کی بجلی 24 گھنٹے، لوگوں کی گیس 24 گھنٹے، لوگوں کے صاف سڑک، اور لوگوں کے محفوظ شہر، محفوظ علاقے، محفوظ محلے، اور آزادی کس سے؟ آزادی ظالموں کے زنجیروں سے اور اس احتسالی نظام سے۔ اچھا جونیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے نئی پارٹی کے سلسلے میں پنجاب کا دورہ کیا، اب اس کے بعد کون سے جو صوبے ہیں ان کا دورہ کریں گے؟ کیونکہ آپ نئی پارٹی بنا رہے ہیں، باقی بھی صوبے آپ نے سندھ کا بھی دورہ کر لیا ہے، اور پنجاب کا دورہ بھی آپ کر چکے ہیں، تو باقی جو صوبے ہیں وہ وہاں کب اپنا منشور پہنچا رہے ہیں؟ اور یہ ہے کہ جو وڈیرے ہیں سندھ کے، وہ سیاست کرتے ہیں جو اقتداری سیاست ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی پارٹی بنا رہے ہیں، کیا آپ بھی انہیں شامل کریں گے؟ یہ جو وڈیرے ہیں سندھ کی عوام پہ ظلم کرتے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ بھی انہیں شامل کریں گے اپنی پارٹی میں؟ دیکھیں پاکستان میں کئی لیاری ہیں، کئی لیاری ہوتے ہیں، کئی محلے ہیں جس میں مزدور رہتے ہیں، جس میں محنت کش لوگ رہتے ہیں، جس میں ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈیاں رہتے ہیں، تو اس لیے جیسے کہ ہم لیاری میں جاتے ہیں اسی طرح ہم مرید کے پہ بھی جاتے ہیں، لاہور کے، اس طرح ہم فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریاز پہ بھی جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر صوبہ کا دورہ کریں گے۔ ابھی ہمارا رابطہ مہم شروع نہیں ہوا، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، چند لوگوں سے مل رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بڑا سا عوامی رابطہ مہم ہوگا، اور ہمارے انشاءاللہ تعالی ممبرز بڑھیں گے، اور آپ نے کہا وڈیرے، اگر ہم وڈیرے بھی لائیں گے، ہر وڈیرا ایک جیسا نہیں ہے، میں تو آپ کے سامنے ہوں، ہر وڈیرا ایک جیسے نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ زمیندار ہیں، جو کہ چھوٹے یعنی کہ 5 ایکڑ 10 ایکڑ 15 20 25 ایکڑ سنبھالتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ لینڈ ریفارم سے پہلے ان کی بھی یونینائزیشن ہو، لوگوں کی یونینائزیشن ہو، جو لوگ لیاری میں رہتے ہیں، جو لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جو کہ ان کی شاید اونرشپ نہ ہو، یا اونرشپ از فزی، یا ڈاکیومنٹس ان کے پرانے ہوں گے، تو ان کی بھی یونینائزیشن ہونا چاہیے، اور اگر لیاری کے لوگ یونین میں متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ دیں گے۔ ذوالفقار صاحب کہ حکومت کے بارے میں آپ کے تو خیالات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ملک کی جو موجودہ اپوزیشن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اور کیا آپ سندھ کے جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہیں، تو وہ آپ ان کو اتحاد میں شامل کریں گے یا ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟
جو موجودہ اپوزیشن ہے جی ہم ان کے ساتھ ہے، سیاسی طور پر ہم ان کے ساتھ ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کو تحفظ کریں اور ہم بالکل ہم اس بات پہ قبول ہیں کہ آئین کا تحفظ کریں اور جتنے ترمیم any amendments should actually be removed except for the 18th amendment, those amendments that were done after Zia ul Haq, تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن اس کے اوریجنل فارم، اس کے اوریجنل شیپ میں آئیں. آپ نے قوم پرستوں کا ذکر کیا. قوم پرست تو ہمارے ملک کا حصہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں وطن پرست ہوں اور میں سندھ پرست بھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ محسوس ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان، میں نے یہ کئی دفعہ مرتبہ کہا، ایک قوم نہیں ہے جس میں سب ایک زبان بولتے ہیں، جس میں سب ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں یا ہے. ہم ایک قومی اتحاد ہے. ہم بہت سارے قوم ہیں اور ہم نے ہم نے آپس میں we came together in 1947 1947 میں ہم نے اتحاد کیا اور ہم نے کہا کہ ہم ساتھ کام کریں گے ہندوستان کے مظلوم کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن یا فرقت سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو خود مختاری ہو، not only on a provincial level، نہ صرف صوبائی طور پر بلکہ UC لیول پہ بھی، کہ لوکل باڈیز واپس لے آئیں. اور ہم اس میں بھی یقین رکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں. جنرل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان میں خطہ ہمارا ڈسٹرب ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ اس کے بعد غزہ کی جو صورتحال ہے. جی جنرل صاحب یہ ایک سوال آیا غزہ کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں. غزہ ایک ہمارے لیے ایک اہم فورن پالیسی ایشو ہے، فورن پالیسی معاملہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ دو ملک نہیں ہونے چاہیے، ایک اسرائیل ایک فلسطین، ایک ملک ہونا چاہیے اور اس ملک کا نام ہونا چاہیے فلسطین. ہم صرف فلسطین میں یقین رکھتے ہیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسلامک سمٹ اس لیے بلایا تاکہ وہ فلسطین کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور اس نے یہ بات کی. تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ سے الگ نہیں ہو رہے ہیں. ہم اس کو ایکچولی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک this is a tragedy for all humanity what is happening in غزہ. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں غزہ میں، اور انفارچونیٹلی ابھی پورا ویسٹرن ورلڈ جاگ رہے ہے اس کے اوپر. صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی خاندان کی ایک پارٹی جو اس وقت صدارتی لیول پہ بھی صوبائی لیول پہ بھی حکومت کر رہی ہے، اور وہ ان کے مطابق تو ہر چیز بہت ہی اچھی چل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے. تو آپ اس طور پہ ایک نئی پارٹی لانے کا کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ اس پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن بالکل نہیں ہیں؟ کوئی کارکردگی آپ سوری، آپ زرداری پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں یا شہید بھٹو کا؟ سوری، زرداری. اچھا، پیپلز پارٹی، رائٹ. اس لیے میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا ہوں پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی ہائی جیک ہوا تھا. اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے جو اصل نظریہ ہے وہ ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے شہید بھٹو لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے شہید میر مرتضیٰ بھٹو کو چھوڑ کے آگے بڑھا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. ہم شہید بھٹو کے نظریہ، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے نظریہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم بالکل پیپلز پارٹی کو انکار کرتے ہیں، زرداری لیگ کو انکار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکچولی عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک مثال ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، اور کئی مثال ہیں، کئی وعدہ ہیں جو کہ انہوں نے پورا نہیں کیا. جب سیلاب ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہم دریا کے پرانے راستے بھی کھولیں گے تاکہ کوئی راستہ ہو سمندر کی طرف، یا تاکہ پانی کا صحیح ڈرینیج ہو سکتے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ متاثرین کو گھر دیں گے، وہ بہت سے وعدہ دیا
بے نظیر انکم سپورٹ کی شکل میں وہ بھی پورا نہیں ہوا. پروگریسو اور لبرل پارٹی ہے اور وہ ان کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اقلیتوں اور دوسروں کی نمائندہ، مگر ہم یہ بھی انکار کرتے ہیں ابھی جو ہمارے سندھ میں ٹرانس کمیونٹی ہیں ان کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے، بلکہ پنجاب میں سارے سہولت ہے، مگر انہوں نے نہ ان کا اعلان کیا، نہ کچھ کہا، نہ وعدہ کیا، نہ ووٹ اس پہ لیا، بس انہوں نے کر دیا. ان کے ٹیکسز کے ساتھ پنجابی عوام کے پیسے کے ساتھ انہوں نے سیف ہاؤسز بنایا، انہوں نے سکولز بنایا، انہوں نے سہولتیں بنا کے دیے. تو ہم اپنے سندھ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ان کے جواب صرف ایک ہے کہ زرداری لیگ میں اتنا کرپشن ہو رہا ہے کہ ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا کرپشن ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ابھی تو کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں باہر ممالک میں ٹھیک ہے وہ تو کر رہے ہیں، مگر اندر میں سندھ کے اندر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن ریٹ ہمارا since the election of the people's government in the last 18 years اور PPP گورنمنٹ کے سال میں آپ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا؟ 20 سال کے محنت ایک سیلاب نے تباہ کی. جمعہ گوٹھ ॿिया जेके सिंध जा ॻोठ आहिनि उहे विज़िट कया आहिनि ऐं उहे ॻोठ जेको आहे सो काफ़ी KMC तरफ़ां या ॿियनि तरफ़ां वोट था सघनि. उते सिंधी स्कूल बि बंदि आहिनि, अछड़ो थर आहे, उते ई माण्हुनि जी सूरत हाल ख़राबु आहे ऐं बरसाति मुतासिरीन खे बि घर कोन मिलिया आहिनि. त लियारी खां अलावा तव्हां सिंध जा कराची जा ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उहे विज़िट कया आहिनि? मूंखे सिंधी सम्झ अचे थी पर थोरो तव्हां तर्जुमा कयो तव्हांजी जो आख़िरी जुमला. मैं ये कह रहा हूँ कि लियारी के अलावा जुमा गोट भी है, हरी गोट भी है और दूसरे कराची के अंदर कई देहात हैं जो काफ़ी देहात मिसमार करके गए हैं. वो सिंधी स्कूल जो है वो शहर से कोई टीचर नहीं, इमारतें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं. और अशड़ो थर है या अपना सिंध के जो दीगर इलाके हैं जोई है उधर भी लोगों को कई मसाला. पर्सनल लेवल पे मैंने विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह. अब मेरे यंग ईयर्स में इन माई 20s मैंने पूरा पाकिस्तान का दौरा किया एज अ फोटोग्राफ़र और बहुत सारे इलाके पे मैंने दौरा किया. मगर इंशाल्लाह ताला क्योंकि हम तो ये नहीं समझते क्लिफ्टन और डिफेंस, हम ये नहीं समझते कि ये कि कराची यहाँ शुरू होता है और यहाँ भी एंड होता है. ये बिल्कुल गलत है. कराची असल में यही इलाके हैं जिनका आपने ज़िक्र किया. कुरंगी भी है, लियारी भी है, मलीर भी है और कई इलाके हैं और कॉलोनीज़ भी उसमें शामिल हैं. सो बिल्कुल इंशाल्लाह हम हर कराची के डिस्ट्रिक्ट पे दौरा करेंगे. हम इंशाल्लाह हर कोई घर की तरफ जाएंगे. और आपने सिंधी स्कूल्स का ज़िक्र किया. हमारे भी दुख होती है कि अभी सिंध में हम वाहिद सूबा अब वो ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया. वजह हमें भी नहीं पता, बस लोग सुस्त हो गए, लोग उस पे सो गए. में हर डिस्ट्रिक्ट में भी हर स्कूल में लोग इनके अपना भी फ़ैसला कर सकते हैं कि वो क्या ज़ुबान उर्दू के अलावा सिखा सकते हैं. हमने उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी के साथ भी काफ़ी मुलाकातें की और हम उनके साथ भी हमदर्दी करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का भी हिस्सा हैं और वो भी इस शहर का अहम खुद मुख्तियार हो, ना सिर्फ सूबाई तौर पर बल्कि यूसी लेवल पर, ताकि हर मोहल्ले अपने जो नीड्स है, ज़रूरियात है, वो पूरे कर सकते हैं और कल्चरली तौर पर उनकी ज़रूरियात भी पूरे हो सकते हैं. जी मेरा नाम अज़हर अब्बास है. सर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप बिल्कुल यंग हैं. हमारी आपके वालिद साहब से मुलाकातें रही हैं. सिंध का अलमिया ये है कि पिछले कोई 17-18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और आप ही के कज़न जो थे वो भी बहुत यंग आए थे. बड़ी तवक्कुआत थी उनके साथ. लेकिन मैं देख रहा हूँ, हम कवर करते हैं, सारे हमारे जर्नल्स बैठे हैं, हम सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं. जो तरक्की सिंध में होनी चाहिए थी पिछले 17-18 साल से, ये उसी का नतीजा है. आप देख रहे हैं कि इदारे बिकते हैं, SBCA बिकती है. अब हालत ये है कि वहाँ पे 60-60 गज पे जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, यही हालत लियाकताबाद में है. ये सिर्फ माफिया का काम है. अब हो रही है कि उन लोगों को जो घर बने हैं, जिनके रहते हैं, उनको भी इन्होंने इलीगल किस्म के नोटिस दे दिए हैं. तमाम लोग हैं वो बेचारे बाहर आने वाले हैं, सड़कों पे आने वाले हैं. तो आप क्या कहेंगे कि लोगों की उम्मीदें आपकी, आप बिल्कुल यंग हैं, आप करना चाहते हैं, आप कब पार्टी अनाउंस करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त है ये आपकी पार्टी अनाउंसमेंट का बेहतरीन वक्त है. बहुत बड़ा गैप है,
لوگوں کو توقعات ہیں, اور ماشاءاللہ آپ ٹویٹر میں بھی اور تمام سوشل میڈیا پہ آپ بڑے سوشل بھی ہیں آپ, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس کا اعلان کریں تاکہ جو لوگ پریشان ہیں سندھ کے اندر, چاہے سیلاب ہو, ایجوکیشن ہو, اس پہ آپ دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہم نظام کے مخالف ہیں, ہم نہ ایک پارٹی کے مخالف ہیں نہ ایک شخص کے مخالف ہے. جو زرداری ہے یا پی پی ہے وہ بس ایک چہرہ ہے, صرف ایک چہرہ ہے. نظام سے ہم مخالف ہیں, اس احتسالی نظام سے ہم مخالف ہیں, اور بالکل آپ کی بات درست ہے, مگر جو اچھا کام ہو وہ ہم دل میں رکھتے ہیں جو ہماری محنت ہو وہ بھی ہم دل میں رکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی چند وقت میں آپ پارٹی کے بارے میں اور بھی اعلان ملیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, آپ سندھ گورنمنٹ کی نسبت پنجاب گورنمنٹ رول لیڈ کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن ہیں؟ نہیں, میں کسی سے مطمئن نہیں ہوں, نہ پنجاب گورنمنٹ سے نہ سندھ گورنمنٹ سے. آئی تھنک کہ پنجاب گورنمنٹ کی ماحولیاتی پالیسیز اور جو بہت سارے پالیسیز اینٹی پیپل ہیں, مگر فرق یہ ہے کہ پنجابی جو ووٹرز ہیں وہ ان کے نمائندے سے اور بھی مانگتے ہیں, وہ سیدھی بات کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کو سہولتیں نہیں دیں گے تو وہ آپ کو آئندہ ووٹ نہیں دیں گے. تو نون لیگ کا ہمیشہ یہ وعدہ ہوتا ہے ترقی, یعنی کہ روز اس طرح کی ترقی, مگر ہم مطمئن نہیں ہیں ان کے گورنمنٹ ہیں, نہ ہم زرداری گورنمنٹ سے مطمئن ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب امیروں کی سیاست کر رہے ہیں, غریبوں کی سیاست نہیں کر رہے ہیں. امیروں کی سیاست یعنی کہ پاور پالیٹکس. ٹھیک ہے, پاور پالیٹکس میں شاید ہم حصہ لیں گے, مگر اسی طرح نہیں کہ ہم ایک کرسی پہ لڑ رہے ہیں. جی. We should keep a time limit also. Okay. دیکھیں, ابھی پی ٹی آئی کا چیئرمین گرفتار ہوا ہے اور بہت برے حالات میں ہے جو کہ ہم سن رہے ہیں. تو ہم جو بندہ جیل بھی برداشت کر رہے ہیں, ہم کبھی ان کو اتنا کرٹیسائز نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے پالیسیاں کے ساتھ ہم ہر کوئی پی ٹی آئی کے پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں, اور مگر آئی تھنک اسی موجودہ سیاسی جو ماحول میں دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے پی ٹی آئی کیا کرتے, کیسے آگے جائیں گے. ابھی انہوں نے تحفظ آئین والا کمیٹی سازی کی, اور ہم وی ایگری ود دیٹ, ہم قبول ہے اس پہ, کیونکہ ہم بھی آئین کو بچانا چاہتے ہیں, ہم پورے ملک کو بچانا چاہتے ہیں, وہ بھی پورے ملک کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس بات پر ہم راضی ہیں. اور سوری, ایک اور آپ نے پیپلز پارٹی کا مستقبل, میں نے آلریڈی ایک تقریر میں کہا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اس طرح آگے بڑھتا ہے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ ہے عمران صاحب کہ Can you say just 2 more questions? آپ اعلان کریں کہ 2-3 اور سوال. عوام جو حق کے لیے بات کرتی ہے, سچ کی نواز ہے, اس کو طاقت سے دبا دیا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر جو بھی حق کی بات کرتا ہے, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ کسان ہو, چاہے وہ ہاری ہو, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخت ترین معاشرہ لگا ہوا ہے. طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے, حق کی بات بولنے والوں کو دبایا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو حق کی بات کرنے ہیں, سچ کی بات کریں, جیسے آپ حق اور سچ کی آواز کو لے کے نکل رہے ہیں, اور ساتھی ینگ جنریشن آپ کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ جو حق کی بات بولتے ہیں؟ اس کے بعد صرف لاسٹ 1 کوسچن. بالکل ہم حق پرست لوگ ہیں, اور ہم اپنے نوجوانوں میں یقین رکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے ہمارے دریائے سندھ کے لیے ان کے اپنے آواز بھی اٹھائیں, ہماری ضرورت بھی نہیں تھی. اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی آیا 1967 میں,
تو ایکچولی اس وقت طلبہ جاگ رہے تھے, اس وقت مزدور بھی جاگ رہے تھے, اس وقت کسان بھی جاگ رہے تھے, بس ان کو ایک وہیکل کی ضرورت تھی, ایک گاڑی کی ضرورت تھی تاکہ کوئی ان کو آگے لے کے چل سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی وہیکل ہوں, میں ان کے وہانہ ہوں, میں ان کے گاڑی ہوں, اور سب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جائیں, سب میرے کندھوں پہ بیٹھے اور آپ اپنے آواز بلند کریں. جونیئر صاحب ایک سوال اور لے کے میرا آخری, یہ ریحام خان جو سابقہ اہلیہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی, سیاسی جماعت کا اعلان کیا ہے اور کچھ آپ سے ملتے جلتے ان کے بھی نظریات ہیں, تو کیا ان کو بھی دعوت دیں گے آپ اس پارٹی میں؟ آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں؟ جی میں مطلب نام جانتا ہوں, کتاب بھی پڑھی. جی آپ میرے لفظ غلط سے استعمال کریں گے اگر میں آپ کو جواب دوں, جیسے آپ نے بیچارے ان کے لفظ بھی غلط استعمال کیا. ٹھیک ہے, وہ سیاست کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی نظریات ملتی ہے. مے بی ہم سوشلزم کے ہیں, ہم لیفٹ کے ہیں, اور ہم کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں, خاص طور پر آرٹیکل 3 اینڈ آرٹیکل 38 آف دا کانسٹیٹیوشن, فریڈم فرام ایکسپلوئٹیشن and also freedom to pursue happiness and freedom for personal wealth. تو اور اگر ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو obviously I don't know what to say پر وہ سیاست کر رہی ہیں, ہم بھی سیاست کر رہے ہیں, ہم دونوں ایک میدان میں ہیں, سو یہ بھی صحیح ہے. موسٹ ویلکم. سوال ہے, آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی میں نوجوان ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت سندھ میں ایجوکیشن کا جو ریشو ہے سروے کے مطابق 35% ہے. سارے اسکول بند ہیں, تقریباً سندھ میں اسکول بند ہیں اور ٹیچر گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں. اس وقت نواب شاہ میں قائد عوام یونیورسٹی ہے, اس میں بھی 80 کروڑ روپے کا گھپلا ہوا ہے. وہ تو مطلب کہ اسٹوڈنٹس کو تو تعلیم مل نہیں رہی ہے, تو آپ کیسے نوجوان کو شعور دیں گے بغیر علم کے؟ اور آپ اپنے منشور میں پڑھا لکھا سندھ شامل نہیں کر سکتے؟ اگر ہم پانی مانگ رہے تو ہم سب کچھ مانگ رہے. اگر ہم پانی مانگ رہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پانی کا حق. اور سوری جسٹ ابھی تو آخری سوال ہے, میں نے آپ کا اچھا ہو گیا بدائی صاحب آخری سوال. اوکے بس آپ سینئر ہیں. جی جونیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت سندھ میں امن و امان کی صورتحال بھی بڑی خراب ہے, کاروکاری کے اندر بھی لوگ یہ اس طرح کے عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ جرگے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کی پارٹی ان جرگوں کو جو ہے کنڈیم کرے گی یا ان کو بھی پروان چڑھنے دے گی؟ اور شہید بھٹو کا نام سے پارٹی تھی آپ کے والد صاحب کی, تو کیا وہ نام اچھا نہیں ہے آپ کی پارٹی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے؟ لوگ جرگہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ جوڈیشری ان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے لوگ بغدادی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر فیصلہ جلد سے جلد حل ہو سکتا تھا اور اگر گھر جلد سے جلد مل سکتے تھے, چاہے کچہری کی طرف یا کورٹ سے باہر, تو وہ لیتے تھے اور وہ اس بات پہ بات کرتے تھے. تو اس لیے جرگہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, مگر ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ ان کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ کسی کا زندگی پہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا کسی عورت کی زندگی پہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے, اور جو ہوا تھا وہ غلط ہے, تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نیو آسٹ شہید بھٹو نام تو صحیح ہے, مگر لوگ نے شہید بھٹو کے نام پہ بھی دکانداری شروع کی, اور ہم بھی یہ نہیں مان سکتے, ہم بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں نوجوان کے لیے جگہ ہو, جس میں مختلف لوگوں کے لیے جگہ ہو, جس میں اقلیتوں, عورتوں کے لیے, بزرگ کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے جگہ ہو, اور جس میں کرپشن نہیں ہے. تو اگر شہید بھٹو کے اندر کرپشن ہو رہا تھا اور لوگ اس کے نام میں بھتہ لے رہے تھے یا غلط کام کر رہے تھے, تو آبویسلی ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. اینڈ شہید بھٹو ایک اچھا نام ہے, مگر وہ ہم دل میں رکھتے ہیں. شہید, ہم شہید کے بیٹے ہیں,
اور ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جو کہ ہمارے بہت قریب ہیں وہ سب شہید کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں. سو نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نظریہ نام کے اندر نہیں ہے, نظریہ پارٹی کے اندر نہیں ہے, نظریہ لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں اور لوگوں کے مائنڈز میں ہوتے ہیں.